بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوتے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کو دم کرتے۔ وہ کہتے، اللہ کے نام سے وہ آپ کو بچائے اور ہر بیماری سے شفا دے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور نظر لگانے والی ہر آنکھ کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر حق ثابت شدہ بات ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو تقدیر پر سبقت لے جا سکتی تو نظر سبقت لے جاتی، اور جب نظر بد کے علاج کے لیے تم سے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو غسل کر لو۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا، ہم زمانے جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے۔ ہم نے عرض کی، اللہ کے رسول، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دم کے کلمات میرے سامنے پیش کرو۔ دم میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو۔ جریر نے عامر سے، انہوں نے ابو زحا سے، انہوں نے مسروق سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، کہا، جب ہم میں سے کوئی شخص بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے متاثرہ حصے پر اپنا دائیں ہاتھ پھیرتے، پھر فرماتے، تکلیف کو دور کر دے اے تمام انسانوں کے پالنے والے، اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا جو بیماری کو ذرا برابر باقی نہیں چھوڑتی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اذا کو حرکت دینا مشکل ہو گیا تو میں نے آپ کا دست مبارک تھاما تاکہ جس طرح خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے میں بھی اسی طرح کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑا لیا، پھر فرمایا، اے میرے اللہ، مجھے بخش دے اور مجھے رفیق اعلیٰ کی معیت عطا کر دے۔ انہوں نے کہا، پھر میں دیکھنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما چکے تھے۔ حشیم نے ابو بشر سے، انہوں نے ابو متوکل سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ سفر میں تھے۔ عرب کے قبائل میں سے کسی قبیلے کے سامنے سے ان کا گزر ہوا۔ انہوں نے ان قبیلے والے لوگوں سے چاہا کہ وہ انہیں اپنا مہمان بنائیں۔ انہوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا، کیا تم لوگوں میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ کیونکہ قوم کے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا ہے یا اسے کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ ان صحابہ میں سے ایک آدمی نے کہا، ہاں۔ پھر وہ اس کے قریب آئے اور اسے فاتحۃ الکتاب سے دم کر دیا۔ وہ آدمی ٹھیک ہو گیا تو اس دم کرنے والے کو بکریوں کا ایک ریوڑ 30 بکریاں پیش کی گئیں۔ اس نے انہیں فوری طور پر قبول کرنے، کام میں لانے سے انکار کر دیا اور کہا، یہاں تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماجرا سنا دوں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا آپ کو سنایا اور کہا، اللہ کے رسول، میں نے فاتحۃ الکتاب کے علاوہ اور کوئی دم نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ دم بھی ہے؟ پھر فرمایا، انہیں لے لو اور اپنے ساتھ میرا بھی حصہ رکھو۔